عزیز مومنین، ہم روزوں کے دوسرے اتوار کی لطوریہ میں شامل ہیں۔ روزوں کے مقدس ایام ہمیں دعا، روزہ، ریاضت اور خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ ہم توبہ اور تبدیلی اور انسانی ہمدردی میں سے گزریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں اور ہمارا وجود دوسروں کے لیے خوشی کا سبب ہو، ایمان کا سبب ہو، امید کا سبب ہو، حوصلہ کا سبب ہو۔ یہ روزے ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ آئیے آج کی تلاوتوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ تکوین کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اس میں ہم سنتے ہیں کہ ایمانداروں کا باپ حضرت ابراہیم وہ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی سے دینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بالکل تیار ہے، اور جب وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو خدا معجزاتی اور کرشماتی طور پر ایک مینڈا مہیا کرتا ہے، اور خدا دوبارہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری مت چلا، بلکہ اس مینڈا کو لے اور اسے ذبح کر، اور ساتھ ہی اسے برکت دیتا ہے کہ تمام اقوام تجھ میں برکت پائیں گی اور تیری اولاد تجھ میں برکت پائے گی، اور میں اسے ریت کے ذروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ زبور جو حضرت داؤد سے منسوب کیے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آج کے زبور میں سخت مصیبت، تنگ دستی اور مفلسی میں خدا کی طرف آنکھیں لگانے کی ترغیب مجھے اور آپ کو حضرت داؤد دے رہے ہیں کہ ہم نے مصیبت میں، دکھ میں، تنگ دستی میں اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگانی ہیں۔ اور آج کی دوسری تلاوت جو کہ مقدس پالوس رسول کے خط رومیو کے نام سے لی گئی ہے، مقدس پالوس رسول ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں، خصوصاً غریبوں، یتیموں، محتاجوں اور بیواؤں میں خدا کو دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم نے ان میں خدا کو دیکھنا ہے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ آج کی انجیل مقدس پر غور و خوض کرتے ہیں، خصوصاً 2 آیات پر۔ پہلی آیت کہ یسوع یعقوب، پطرس اور یوحنا کے ساتھ ہے اور انہیں علیحدگی میں پہاڑ پر لے کر جاتا ہے اور ان کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اور دوسری آیت جس پر ہم غور و خوض کریں گے کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ پہلی آیت کی طرف آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ یہ صاف واضح ہے کہ یہ تینوں شاگرد یسوع کی قربت میں ہیں، یسوع کی محبت میں ہیں، یسوع کی شاگردیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور جو یسوع کی قربت میں آ جاتا ہے، اس کی شاگردیت میں آ جاتا ہے، اس کی محبت میں آ جاتا ہے، وہ ضرور معجزات دیکھتا ہے، وہ ضرور کرشمات اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ کہ یسوع ان تینوں کو لے کر پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں پر دعا کرتا ہے۔ پہاڑ عمومی طور پر اونچا ہوتا ہے اور پہاڑ پر چڑھنا دشوار گزار اور کٹھن ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے الہیاتی معنوں میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، اور یہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ہیں۔ دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماری ہیں۔ یہ سارے ایسے پہاڑ ہیں جن کو عبور کرنا یسوع کے ساتھ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم یسوع کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ پہاڑ ہم خوشی سے
عبور کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب یسوع ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، وہ ہمیں دلاسا دیتا ہے، اور وہ ہماری ہمت بنتا ہے، وہ ہماری قوت بنتا ہے، تاکہ ہم ان کو بآسانی اور بخوبی طے کر سکیں، عبور کر سکیں۔ دوسری آیت جس پر ہم غور و خوض کرتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا بیٹا المحبوب، اس کی سنو۔ تو شاگرد یقینی طور پر یسوع کے ساتھ ہیں اور یسوع کی باتیں سنتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں اور اس کی قربت میں ہیں۔ تو جو بھی یسوع کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی قربت میں رہتا ہے، وہ یقینی طور پر خدا کی آواز کو سن سکتا ہے اور وہ آزمائشوں میں سے بھی گزر سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کی پہلی تلاوت میں حضرت ابراہیم خدا کی آواز سنتا ہے، اور آج کی انجیل مقدس میں یہ تینوں شاگرد خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں، یہ یسوع کے ساتھ دھیان و گیان میں محو ہیں، یہ مراقبہ میں محو ہیں۔ تو وہ جو دعا کرتا ہے، وہ جو دھیان و گیان کرتا ہے، وہ جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے، وہ ضرور خدا کی آواز کو کسی نہ کسی صورت میں حضرت ابراہیم کی طرح سن لیتا ہے، وہ شاگردوں کی طرح سن لیتا ہے۔ تو آئے مسیح میں میرے عزیزو، ہم ایمان کو، امید کو اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھیں۔ آئے ہم یسوع کے ساتھ ساتھ چلیں، یسوع کی قربت میں رہیں، یسوع کی محبت میں رہیں، یسوع کی شاگردیت میں رہیں، تاکہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں، خدا کی آواز کو پہچان سکیں، اور اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے، اپنے کردار اور گفتار سے یسوع مسیح کا جلال ظاہر کر سکیں، اور ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے حوصلہ، امید اور خوشی کا پیغام بن جائیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل، ہمت، قوت اور طاقت دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔